السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے جانا تھا اسلام کے شروع کے دنوں کے بارے میں اور عرب میں اسلام کی آمد سے پہلے کے حالات۔ اسی موضوع کو آج ہم آگے بڑھائیں گے آج کی ویڈیو میں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغربی عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبروں کی صف کے آخری پیغمبر ہیں، مطلب کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آخری پیغمبر تھے۔ آپ کے بعد نہ اس دنیا میں کوئی پیغمبر آیا ہے اور نہ ہی آئے گا، یہ ایک مسلمانوں کا پختہ کامل یقین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی 610 عیسوی میں نازل ہوئی غار حرا کے مقام پر۔ مسلمانوں کا یہ پختہ یقین ہے کہ خدا کا یہ کلام ان پر فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے لے کر آئے تھے، اور پھر بعد میں اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی رہی، اور پھر اس کو مسلمانوں کی مقدس کتاب کے طور پر مرتب کیا گیا، جس کو ہم آج قرآن پاک کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ عمل ماخذ کے طور پر قرآن پاک قادر مطلق اور سب جاننے والے خدا اور اس کی مخلوقات کے درمیان تعلق کو بیان کرتا ہے۔ قرآن اس بات کو بھی برقرار رکھتا ہے کہ تمام افراد اپنے اعمال کے ذمہ دار خود ہیں، جس کے لیے خدا کی طرف سے ان کا فیصلہ کیا جائے گا، اور اسی لیے یہ ایک منصفانہ معاشرے کے فریم ورک کے اندر مناسب رویے کے لیے رہنما اصول فراہم کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ایک خدا کی عبادت پر مبنی تھا۔ یہ ایک نئے سماجی مذہبی حکم کی نشاندہی کرتا تھا۔ اللہ رب العزت اس وقت مکہ کے رہنماؤں میں غیر مقبول تھے، اور اسی وجہ سے مکہ کے لوگ خدا کی عبادت کرنے کے بجائے کعبہ میں رکھے ہوئے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی خدا کی عبادت کی تبلیغ کرتے تھے اور ان کی پیروی کرنے کا مطالبہ کرتے تھے۔ اسی وجہ سے عرب کے شہر مکہ کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کو شمال میں نخلستان کے شہر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ 622 عیسوی وہ سال تھا جس میں ہجرت پیش آئی، جو مسلم کیلنڈر کے آغاز کی بھی علامت ہے۔ ہجرت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکار مدینہ میں تشریف لے گئے۔ مدینہ میں رہتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں نے اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا جاری رکھا، اور چند ہی سالوں میں مکہ میں بھی بڑی حد تک اسلام قبول کر لیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، جلد ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں، اور کوشش کریں گے جاننے کی کہ مکہ کے اقتصادی، سیاسی اور اجتماعی حالات کیسے تھے اسلام کی آمد سے پہلے اور اسلام کی آمد کے بعد، اور جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ کیا تھی اور کس مقام پر نازل ہوئی تھی، اور جانیں گے اور بھی بہت ساری باتیں اسلام کے بارے میں جو ہر مسلمان اور غیر مسلم کو اسلام سے ریلیٹڈ پتہ ہونا چاہیے۔ اب جانے سے پہلے صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اے اللہ رب العزت ہمیں نیکی کرنے اور نیکی پھیلانے کا سبب بنا، آمین۔ اللہ حافظ۔